بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے حیرت انگیز واقعے کے بارے میں جانیں گے اور اس کے علاوہ آپ کی علم و حکمت اور انسانی تاریخ کے لیے خدمات کے بارے میں بھی جانیں گے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چوتھے نبی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام اور حضرت انوش علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر سورۃ المریم اور سورۃ الانبیاء میں نہایت خوبصورت الفاظ کے ساتھ آیا ہے، جہاں آپ کو صدیق، سچا اور صابر یعنی صبر کرنے والا کہا گیا ہے۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، لیکن کثرت سے اللہ کے صحیفوں کا درس مطالعہ دینے کی وجہ سے آپ کا نام ادریس مشہور ہو گیا۔ علمی اور فنی ایجادات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بے شمار علوم اور حکمتوں سے نوازا تھا۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار کئی چیزیں آپ ہی کے ذریعے متعارف ہوئیں۔ قلم کا استعمال۔ آپ دنیا کے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ کپڑے سینا۔ آپ سے پہلے لوگ پتھر کے زمانے میں رہتے تھے اور کھالوں کو پہنا کرتے تھے، جانوروں کی کھالوں سے لباس بناتے تھے۔ آپ نے کپڑا بننے اور سوئی سے لباس تیار کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جنہوں نے انسانی تہذیب کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ اسلامی روایات اور تاریخ کے مطابق آپ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے باقاعدہ جنگ اور دفاع کی غرض سے ہتھیار، ناپ تول کو درست رکھنے کے لیے پیمانے اور لین دین میں انصاف کے لیے ترازو ایجاد کیے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہی پہلی بار قلم سے لکھنے اور سینے والے کپڑے پہننے کا طریقہ متعارف کروایا، جس سے دنیا میں باقاعدہ شہری اور منظم زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہوں نے علم و نجوم اور ریاضی اور حساب کتاب کے قواعد وضع کیے۔ تاریخ اور اسلامی روایات کے مطابق زمین پر جیومیٹری، شہروں کی تعمیر، علمی ہندسہ، آبادیوں کو منظم کرنے کا آغاز بھی آپ ہی کے دور سے ہوا۔ آپ نے رہائش کے لیے باقاعدہ شہر اور مکانات بنانے کے اصول سکھائے، جن میں حفاظتی تدابیر اور انجینئرنگ کا خیال رکھا گیا تھا۔ چونکہ آپ نے ناپ تول کے پیمانے ایجاد کیے تھے، اس لیے تجارتی لین دین کو درست رکھنے کے لیے حساب کتاب کا باقاعدہ نظام بھی آپ ہی کے بدولت دنیا میں متعارف ہوا۔ اللہ نے آپ کو ستاروں کے علم اور ریاضی حساب کتاب کی گہری سمجھ عطا فرمائی تھی۔ تبلیغ اور ہجرت کا واقعہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی بعثت عراق کے علاقے بابل میں ہوئی۔ اس وقت قابیل کی اولاد میں کفر، نافرمانی اور بے حیائی حد سے بڑھ چکی تھی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور برائیوں سے روکا۔ جب بابل کے لوگوں نے کفر، نافرمانی اور گناہوں کا راستہ اختیار کیا تو آپ کی مسلسل تبلیغ کے باوجود سیدھے راستے پر آنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے وہاں سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ جب آپ کے چند مخلص پیروکاروں نے فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ ہم بابل جیسا سرسبز اور آباد شہر چھوڑ کر کہاں جائیں گے، تو آپ نے جواب دیا، اگر ہم اللہ کے لیے ہجرت کریں گے تو وہ ہمیں اس سے بہتر رزق اور جگہ عطا فرمائے گا۔ ہجرت کے اہم مراحل اور اثرات۔ مصر کی طرف سفر۔ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر بابل سے روانہ ہوئے اور مصر پہنچے۔ دریائے نیل کا کنارہ۔ جب آپ نے پہلی بار دریائے نیل کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی اور شادابی دیکھ کر پکار اٹھے، سبحان اللہ۔ مصر میں دعوت و ترقی۔ مصر آمد کے بعد آپ نے وہاں کے قبائل کو دین الہی کی دعوت دی۔ اس دوران آپ نے لوگوں کو زراعت، نہروں کے ذریعے پانی کی فراہمی اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نئے شہر بسانے کے طریقے سکھائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا تاریخ انسانی کا وہ حیرت انگیز اور نورانی واقعہ ہے جس کی گواہی خود قرآن پاک نے ان الفاظ میں دی اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المریم میں آیت نمبر 57 میں فرماتے ہیں، وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلَيَّ۔ اس رعب دار اور پرکشش واقعے کی تفصیلات کچھ یوں ہیں۔ فرشتہ موت سے ملاقات اور عجیب خواہش۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کی عبادت اور نیک اعمال اس کثرت سے آسمان پر پہنچتے تھے
کہ زمین کے تمام انسانوں کے اعمال ایک طرف اور آپ کے اکیلے کے اعمال ایک طرف ہوتے۔ آپ کی اس عظمت شان کو دیکھ کر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی سے آپ کی زیارت کی اجازت مانگی۔ وہ ایک انسانی روپ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کئی روز تک آپ کی صحبت میں رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ فرشتہ موت ہیں تو آپ نے ایک انتہائی انوکھی خواہش کا اظہار کیا۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے 3 دن کا روزہ، فرشتہ کئی دن تک آپ کے ساتھ رہا۔ جب افطار کا وقت آتا تو حضرت ادریس علیہ السلام اپنا کھانا فرشتے کے آگے رکھتے، لیکن فرشتہ کھانے سے انکار کر دیتا۔ 3 دن تک جب اس نے کچھ نہ کھایا تو آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ فرشتے نے جواب دیا میں ملک الموت ہوں اور آپ کی محبت میں یہاں آیا ہوں۔ موت کا تجربہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تم چند لمحوں کے لیے میری روح قبض کرو تاکہ میں موت کی سختی کا تجربہ کر سکوں، اور پھر اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دے تاکہ میں اس کی عبادت اور زیادہ اخلاص سے کر سکوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میرے دوست ہو تو میری ایک خواہش پوری کرو، مجھے ایک لمحے کے لیے موت کا ذائقہ چکھاؤ تاکہ میں جان سکوں کہ موت کی سختی کیسی ہوتی ہے، تاکہ میں اللہ کی عبادت اور زیادہ کروں۔ اللہ کے حکم سے فرشتے نے آپ کی یہ خواہش پوری کر دی، آپ کی روح قبض کی اور اسی لمحے دوبارہ واپس لوٹا دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا، آپ نے موت کا ذائقہ چکھا اور پھر زندہ ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمائش کی کہ مجھے جہنم دکھائی جائے تاکہ میرے دل میں اللہ کا خوف اور بڑھ جائے۔ آپ کو جہنم دکھائی گئی جسے دیکھ کر آپ کے تقویٰ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جنت میں داخلہ اور قیام۔ آخر میں آپ نے جنت دیکھنے کی خواہش کی، ملک الموت آپ کو جنت کے دروازے پر لے گئے، آپ جنت کے اندر داخل ہوئے، وہاں کے باغات اور نعمتیں دیکھیں اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جب فرشتے نے کہا اب واپس چلیں تو حضرت ادریس علیہ السلام نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ دلیل اور اللہ کا فیصلہ۔ فرشتے نے کہا آپ یہاں مستقل نہیں رہ سکتے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا قانون ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ میں چکھ چکا ہوں۔ اللہ کا قانون ہے کہ ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہے، میں گزر چکا ہوں۔ اور اللہ نے جنت والوں کے لیے فرمایا ہے کہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور انہیں وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ آپ نے اپنی دلیل سے فرشتے کو قائل کرنے کی کوشش کی، اس لیے میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا فیصلہ فرمایا، ملک الموت کو حکم دیا کہ آپ کی روح قبض کر لی جائے اور آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادریس نے جو کچھ کیا میری اجازت سے کیا اور وہ اپنے فیصلے میں سچا ہے، اسے جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ آپ کو چوتھے آسمان جنت میں اٹھا لیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق معراج کے واقعے کے مطابق جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، جہاں وہ الہی انوار و تجلیات کے درمیان موجود تھے۔ یہ وہ بلند مقام مکاناً علیہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ اور سائنسی علوم کے بانی پیغمبر کو زندہ اٹھا کر سرفراز فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیک بھائی اور نیک نبی کہہ کر خوش آمدید کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان پر اٹھائے گئے لیکن ان کی روح قبض نہیں کی گئی، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے میں یہ ہوا کہ ان کی روح قبض کی گئی۔ سامعین، یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا وہ حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ جس نے تاریخ انسانی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسے پیغمبر جنہوں نے قلم کا استعمال سکھایا، جنہوں نے ہمیں ہتھیار اور پیمانے دیے اور جنہیں اللہ رب العزت نے ان کے بے مثل تقویٰ کی وجہ سے چوتھے آسمان پر بلند مقام عطا فرمایا۔ ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور ایمان پر قائم رہتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی
اور اللہ اسے وہ مقام دیتا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں امید کرتی ہوں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی کا یہ خوبصورت واقعہ آپ کے دلوں کو چھو گیا ہوگا اور اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سی بات حیرت انگیز لگی اس پورے واقعے میں، یا آپ یہ واقعہ پہلے سے جانتے تھے۔ اور اس چینل پر اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو انبیاء کرام کی زندگی کے ایسے ہی سچے، تاریخی اور ایمان افروز واقعات مستقبل میں سننے کو ملتے رہیں۔